تمام انبیاء کو ہم نے ایک میسیج اور ایک مشن کے ساتھ بھیجا، اور اس قرآن کو بھی ہم نے ایک مشن کے ساتھ بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مشن کے ساتھ بھیجا۔ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، لیکن آپ صرف خوش الہان واعظ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں جو انسانی سماج کے لیے مفید اور انسانی سماج کی بھلائی کا سامان کرتے ہیں، ان کا نافذ کرنا تمام رسولوں کی ذمہ داری رہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، یہ آیت بتاتی ہے کہ 5 برگزیدہ رسولوں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام اور اے محمد آپ، پھر اس کے بیچ میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، 5 رسولوں کا تذکرہ جب ہو گیا اولو العزم رسل، تو اس کا مطلب تمام رسولوں کا یہ مشن تھا، وہ یہ تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کریں اور اس میں متفرق نہ ہو جائیں۔ قیام دین امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، چونکہ انبیاء کی بھی وہ ذمہ داری تھی۔ انبیاء کے جانے کے بعد نبوی کام پر امت مامور ہے، لیکن حیف ہے کہ نبوی کام کا ایک ڈھیلا ڈھالا ناقص تصور ہمارے ذہنوں میں پیوست کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ کچھ ایسے انفرادی کام جس کے کرنے میں کوئی قربانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کر لینے سے سمجھتا ہے انسان کہ نبوی کام ادا ہو گیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم نے نوح کو بھی، ہم نے ابراہیم کو بھی، ہم نے موسیٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہی ہم نے راستہ دکھایا، یہی آپ پر لازم قرار دیا کہ دین کو دنیا میں نافذ کریں۔ اور جب ہم دین کہتے ہیں تو اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں تجارت کے اصول بھی ہیں، اس میں سماجی زندگی کے قوانین بھی ہیں، اس میں سیاست اور جنگ اور صلح کے قوانین بھی ہیں، اس میں میڈیا کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہیں، اس میں تعلیم کا نظام بھی پایا جاتا ہے۔ ساری زندگی پر دین کور کرتا ہے۔ وہ کیسا دین ہے جو لوگوں کو مسجد میں تو رہنمائی کرتا ہو لیکن ایوانوں میں رہنمائی نہ کرتا ہو؟ وہ کیسا ناقص دین ہے جو لوگوں کو روزہ رکھنے کی تعلیم اور حج کی تعلیم تو دیتا ہو لیکن لین دین کیسا کریں یہ نہ تعلیم دیتا ہو؟ دین کا پرابلم نہیں ہے، ہمارے تصور دین کا پرابلم ہے، ہمارے تفقہ فی الدین کا پرابلم ہے۔ تو دین کی اقامت یہ نبی والا کام ہے، اور انبیاء کے بعد امت پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت کو نافذ کر دیا، دیگر انبیاء کا معاملہ کیا ہے؟ صحیح بات یہ کہ دیگر انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنی بساط بھر، کسی کو ہتھیلی بھر بھی زمین مل جائے اور وہاں اللہ کا دین نافذ ہو جائے، یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہیں ان کی مملکت تھی، اور ان کی مملکت میں نہ صرف انسان تھے بلکہ آپ کی رعایا میں جانور بھی تھے، ان کے حقوق بھی ادا کرنا آپ پر لازم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت بیان کی وہ تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر لیں گے، آج کے زمانے کا بائبل بھی اگر دیکھ لیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی دیکھ لیں گے، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سود حرام تھا، شراب حرام تھی، اور اس طرح سے اور بہت سی چیزوں کے تذکرے وہاں ملتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے، ان کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیسے نافذ ہوئی۔ حضرات وادی سینا میں جانے کے بعد جب وہ ان کی جو چھوٹی سی مملکت تھی، بلکہ چھوٹی کہنا بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ 10 لاکھ کی آبادی کو لے کر آپ مائیگریٹ کر کے گئے، تو 10 لاکھ کی آبادی والا ملک وہاں وادی سینا میں تھا، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ جو سیڈیشن کریں گے، جو وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کریں گے، ان کی سزا قتل ہے۔ تو آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جب سامری نے کچھ لوگوں کو اکسایا اور بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی انہیں قتل کیا جائے۔ حضرات تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ صبح سے شام تک لوگ قتل کیے جاتے تھے، اتنی بڑی تعداد میں۔ اس میں تعداد بھی بتائی گئی ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب۔ نمبر پر آپ بھروسہ کریں نہ کریں، شریعت کو نافذ کیا، اور جن لوگوں نے بغاوت کی ان کی سزا متعین ہوئی۔ اور بھی بہت سے امور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت عیاں ہے۔ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا شریعت کو نافذ کیا؟ ہاں،
زانی کی سزا کا معاملہ آیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لاؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سود حرام ہے، اور کئی آج کے زمانے کے آتھرز بھی بائبل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایول سود ہے، اور سودی نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ جن کو دلچسپی ہو چاہیں تو دیکھ لیں کہ دونوں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں سود کے سلسلے میں تو لوک اگر لیں گے تو چیپٹر 22 ورس 36 میں یوزری کے خلاف آپ کو تعلیمات ملیں گی۔ ایکسوڈس میں چیپٹر 22 میں ورس 25، لیویٹس میں چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 35 to 38، ڈیوٹرونومی میں چیپٹر 23 میں 19 سے 21 تک کے ورسز میں آپ سود کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی سود کے خلاف ہیں، اور ان کے بہت سے چرچز نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اس زمانے میں یہ بتایا گیا کہ سود حرام ہے اور چرچز کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے۔ پہلی مرتبہ دی فرسٹ کاؤنسل آف نکائیکا، اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح سے وینا کے چرچ نے اور دیگر چرچز نے، ففتھ لوتھرین چرچ نے، ان سب کے احکامات ملتے ہیں کہ انہوں نے سود کو حرام قرار دیا۔ لیکن حضرات افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جن کو ہم دین کی سند مانتے ہیں، جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان کی مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے میگزینز بھی پڑھتے ہیں، تو دین کا تصور کچھ محدود چیزوں کے علاوہ اور وسیع تصور آپ کبھی نہیں دیکھتے۔ کبھی ہم نے ایسے لوگوں کو جو نبوی کام لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کبھی نہیں سنا کہ آئیے ہم دنیا سے سودی نظام کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں کہ آئیے دنیا سے فاقہ کشی کے اسباب کے خاتمے کے لیے ہم مہم چلاتے ہیں، آئیے اس ملک میں ہم شراب بندی کے لیے مہم چلاتے ہیں، اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا تو قرآن نے حکم دیا، لیکن سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کرپشن ہے۔ کرپشن کے خلاف آئیے ہم کوئی محاذ بناتے ہیں انسانوں کو لے کر۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوں، یا آرٹیکل لکھے جاتے ہوں، یا کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اصل میں تصور دین کا پرابلم ہے، ورنہ قرآن نے بتایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ کام دیا کہ دنیا میں وہ دین کو قائم کریں۔